بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرات محترم، جس طرح کہ کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیشہ قوم کے لوگوں نے انبیاء پہ دو اعتراض کیے ہیں. ایک اعتراض تو بعض لوگوں نے سامنے یہ کیا کہ ہم آپ کی نبوت کو اس لیے نہیں تسلیم کرتے کہ آپ بشر ہیں، آپ ایک انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. جس طرح کہ سورۃ یاسین کے اندر وہ 3 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے تو قوم نے انہیں یہی کہا تھا انما انا بشر، تم ایک ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے تم پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی تم نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ. اور کچھ قوموں نے یہ کیا کہ انہیں نبی تو مان لیا، انہیں اس انسان تسلیم نہ کیا. جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ بنایا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ انسان ہی تھے اور اسی طریقے سے دنیا میں آئے جس طریقے سے دوسرے انسان. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو عیسیٰ کی والدہ کا تذکرہ کیا کہ ان کی زندگی کا معاملہ کیا تھا. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی جو تھی یعنی مریم کی والدہ ان کا نام حنا تھا. آج بھی دمشق کے اندر ایک قبر ہے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مریم کی والدہ کی قبر ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. یہ حنا جو تھی اللہ نے اس کو آس لگائی تو اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اے اللہ اگر میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، یعنی ہم زندگی میں اس سے کوئی کام نہیں لیں گے، بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دیں گے. اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر کے عیسائیوں کو نبی کریم کی زبان سے وہ بات بتا رہی ہیں جس کا یا تو وہ انکار کرتے تھے یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی. جب عمران کی بیوی نے اپنے رب سے یہ کہا کہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے بطن میں پیٹ میں ہے محررن لکھ دے کے دے رہی ہوں کہ یہ بیت المقدس کے لیے وقف ہے.
فتقبل منی، اے اللہ تو مجھ سے قبول کر لینا، یعنی میں اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رہی ہوں، اللہ تو اسے قبول کر لینا۔ اور یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے ایک کام ہو لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوتی۔ آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جس طرح آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ان سے اور دنیا کے کام لے سکتے تھے لیکن اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ اب ان میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت کا شرف ملے گا کہ وہ دین کا کام کر سکیں گے، اور کتنے ہیں پڑھ کے اور طرف لگ جائیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں بھی چونکہ وہ ایک پاکیزہ اور مقدس عورت تھی، انبیاء کی اولاد اور صالحین کی بیٹی تھی، اس لیے اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، ساتھ یہ بھی دعا کی فتقبل منی، اللہ اسے میرے پاس سے قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتها، جب جو آس اللہ نے لگائی تھی وہ وضع ہو گئی، قالت، وہ کہنے لگی ربی، اے میرے رب، میں نے تو بیٹا سوچا ہوا تھا، انی وضعتها انثى، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب بیٹی کیسے بیت اللہ کی بیت المقدس کی جو ہے خدمت کرے گی؟ لیکن اللہ رب العزت اسے قبول کر چکے تھے۔ اللہ رب العزت اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، تیرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم نے وضع کیا ہے، تمہیں تو اب پتا چلا ہے یہ بیٹی ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، میں تو خود دینے والا ہوں۔ قال واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم نے وضع کیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ نہیں کہا کہ عورت مرد جیسی نہیں ہے، کہا یہ بیٹا ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہیں ہونا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی بھی مرد اس عورت جیسا نہیں ہونا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، ماں کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ یہاں علماء نے ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوئی ماں نے نام رکھ دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن کا انتظار نہیں کرتا، فوراً نام رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دی جاتی ہے، جب اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو آپ صبح لوگوں کے سامنے تشریف لائے، کہنے لگے اللہ نے آج رات مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے، یعنی فوراً نام رکھ دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7ویں دن ہی نام رکھنا چاہیے، یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام کی اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھ دیا، تو فوری بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ یہاں دیکھیں جب بیٹی وضع ہو گئی تو اس وقت کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ پھر سب سے پہلی اپنی اولاد کے لیے ماں نے دعا کیا تھی، کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ چیختا ہے، یہ شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہا ان کے ساتھ، چونکہ ماں نے فوراً اللہ سے دعا مانگی تھی تو شیطان ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یاد رکھیں
یہ بڑی اہم بات ہے جو ہر ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ماں کی دعا کی برکت تھی کہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا، اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھا۔ آپ دیکھیں وہ اتنی پاکیزہ، اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم کی آخری آیت میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہ عمران کی بیٹی جو مریم تھی بڑی ہی پاکیزہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ بندہ خود نہیں رہتا۔ اللہ نے قرآن میں بھی ایک جگہ فرمایا مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے اگر تمہیں اللہ نہ کرتا۔ اللہ رب العزت اس سے ماں باپ کو دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین کے متعلق انہیں یہ دعا مانگتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں ان دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے سارے کلموں کے ساتھ، شیطان کی ہر شرارت سے انہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے متعلق اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ انہیں اپنی پناہ عطا فرما دے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اے اللہ انہیں اپنی پناہ دے۔ اور یقین مانیے کہ شاید ایک انسان کسی پہ حملہ آور ہو، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا شیطان کے حملے کا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ تو انسان کو نظر آتا ہے، اس کی تو کوئی چوٹ لگی پھر اس کا علاج کر لیا، شیطان کا حملہ تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا علاج بھی نہیں کر پاتا، اور بعض اوقات اسی گمراہی میں ساری زندگی بسر کر کے مر جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، ہم سب کو شیطان مردود سے اپنی پناہ عطا فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ تو ماں نے یہ دعا کی اے اللہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، صرف اس کو نہیں اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اللہ نے اسے قبول کر لیا، بڑے اچھے طریقے سے قبول کرنا، کوئی بات نہیں بیٹی ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے اسے وقف کیا ہے تو میں نے قبول کر دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کے لیے کفالت کا بندوبست بڑا اچھا کیا۔ اس وقت ایک نبی تھے زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو بھی لگتے تھے، کہا وَكَفَّلَهَا زکریا، میں نے اس کی کفالت کے لیے زکریا کو مقرر کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مریم بڑی پاکیزہ عورت تھی، اور جو انسان نیک ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ بعض اوقات اسپیشل معاملے کرتے ہیں، یہ اس کی اپنی کوئی نہیں ہوتی، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جس طرح انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں، نیک لوگوں کو کرامت دیتی ہے۔ ایسا کام ہوتا ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ تو اللہ نے یہاں ایک ایسا کام کیا، ایک دن زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ایک دن جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے زکریا علیہ السلام، وجد عندها رزقا، ان کے پاس ایسے پھل دیکھے، ایسا رزق دیکھا جس کا موسم ہی نہیں تھا، یا اس خطے میں وہ پھل تھے ہی نہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تعجب سے پوچھنے لگی اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو چونکہ کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، مریم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ معجزاتی طور پہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں کہیں سے نہیں لے کے آئی۔ قالت هو من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ رزق کی تقسیم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج ہمارے عقائد میں سے بہت غلط بات شامل ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے فلاں بندش کر دی. واللہ باللہ سمت اللہ، نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے نہ کسی کا کچھ روک سکتا. اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی رکاوٹ آتی ہے. اور رکاوٹ آنے پہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ وہ دور کر دیتے ہیں. اس طرح کی زندگی میں کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. اپنے متعلق بے شمار مرتبہ ایسی مثالیں آتی ہیں کہ زندگی میں آسانی کے وقت بھی آتے ہیں، بعض اوقات دقت بھی آ جاتی ہے. اور دقت کے حالات میں جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اللہ پھر آسانی میں بدل دیتے ہیں. اللہ ہمارے عقیدے کو درست کرے. آپ دیکھیں ایسے وقت میں جس طرح بعض لوگ بہت اس طرح بڑے مارتے ہیں کہ یہ جی فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. اصل بزرگ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی کمال ہے. ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ رزق میرا کمال نہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رزق جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اب یہاں ایک نئی سوچ شروع ہو گئی. زکریا علیہ السلام ساری زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے تھے، باندھ تھے، اولاد نہیں تھی. سوچ پیدا ہوئی اگر اللہ اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، ممکن ہے اللہ مجھے بھی دے دے. اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر